اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص صفت صلاۃ النبی میں خشوع کے کچھ احکام انہوں نے ذکر کیے ہیں. خشوع کیا ہے؟ کہ انسان کا دل متوجہ ہو اللہ کی طرف اور اس کے اعضاء بھی ٹھہرے ہوئے ہوں. نماز کی حالت میں کوئی جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کوئی موبائل نکال رہا ہے، کوئی سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے بغیر کسی حاجت کے. خشوع یہ ہے کہ دل بھی متوجہ ہو اللہ کی طرف اور ہمارے اعضاء بھی پرسکون ہوں. یہی نماز کا لب لباب ہے. جیسے اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے. کون ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں. کم از کم خشوع کتنا ہونا واجب ہے؟ کم از کم خشوع، علماء کہتے ہیں کم از کم خشوع اتنا ہونا ضروری ہے کہ آپ کو ارکان اور واجبات کا پتہ ہو کہ کتنے ارکان ہوئے اور کتنے واجبات ہوئے. اگر کوئی آدمی ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے سجدے کیے اس نے، تو اس نے واجبی چیز چھوڑ دی ہے. کم از کم اتنا فرض ہے مومن کو، اتنی توجہ تو ہو اس کی کہ اسے پتہ چلے کہ رکوع ہوا ہے، سجدے ہوئے ہیں تو کتنے سجدے ہوئے ہیں نماز کے اندر. اور علماء نے کہا افسوس کی بات ہے، اور حدیثوں میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے کہ امت سے اٹھا لی جانے والی چیزوں میں سے خشوع بھی ہے. بہت کم ہیں جو نماز میں خشوع خضوع اختیار کر پاتے. بسا اوقات سلام پھیرنے کے ٹائم پتہ چلتا ہے کہ ہم نماز میں ہیں، ورنہ صرف حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. کبھی کبھی پوری مسجد کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ نماز میں غلطی ہوئی ہے، کیونکہ خشوع اور خضوع بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے بہت سارے امور کی وجہ سے. اس کی تفصیل بھی ہے. اس میں ایک اہم بات ہے جو اہل علم نے ذکر کی ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں پر ذکر کیا ہے حدیث کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل ہم نہ کریں دوران صلاۃ جو ہماری توجہ کو بھٹکانے والا ہو. کہتے ہیں ان یجتنب کل ما قد یلہیہ عنہ، ہر وہ چیز جو آدمی کو بہکا سکتی ہے اس سے دور رہے نماز کی حالت میں، تاکہ ہمارا خشوع بچا رہے. اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر ہے. ایک صحابی جن کا نام ابو جہم ہے، ابو جہم صحابی نے رسول کو ایک کپڑا تحفے میں دیا. خمیصہ اسے کہتے کپڑے کو. وہ کپڑا ایسا ہوتا تھا کہ اس میں کالے رنگ کے خوبصورت نقش و نگار اس کے اندر ہوتے تھے. کپڑا سادہ ہے، کالے رنگ کی دھاریاں اس کے اندر ہوتی تھیں. بڑا خوبصورت وہ جوڑا انہوں نے دیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کی توجہ اس کپڑے کی طرف گئی، اس کے اندر جو نقش و نگار ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے وہ کپڑا اتار دیا اور آپ نے کہا کہ اس نے میری توجہ کو ہٹا دیا نماز میں. اور آپ نے کہا یہ کپڑا لے جاؤ ابو جہم کو واپس کر دو جنہوں نے تحفہ دیا تھا. لیکن آپ نے ان کا خیال کرتے ہوئے کہا ابو جہم سے بولو انبی جانیہ چادر مجھے دے دے. یہ خمیصہ انہوں نے دیا تھا جس میں کالے دھاگے ہوتے، کہ انبی جانیہ چادر دے. انبی جانیہ چادر اس زمانے میں بالکل سادہ ہوتی تھی، اس پہ کوئی نقش و نگار نہیں ہوتے تھے. تو رسول نے واپس بھی کیا کہیں برا نہ لگ جائے، تو آپ نے کہا مجھے ان سے کہو کہ مجھے سادی کوئی چادر دے دے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ چیز جو نماز میں آدمی کو غافل کر سکتی ہے اس سے بچے. آپ نے کیوں لباس اتار دیا؟ کیونکہ وہ توجہ خراب کر رہا تھا. اسی طرح اہل علم نے کہا اگر کوئی آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا، اب وہ نماز میں بار بار آئینے کی طرف اس کی توجہ جائے گی. جائے نماز، اور ماشاءاللہ آج کی جو جائے نماز ہے اس میں ایسی چیزیں ہوتی، اتنے وہ منقوش ہوتے ہیں، اتنے نقش و نگار ہوتے ہیں، آدمی اسی میں کھو جاتا ہے. حتیٰ کہ کعبۃ اللہ ہی بنایا گیا اس پہ، آدمی کی پوری توجہ اس کی طرف جاتی ہے، گنبد خضرا کی طرف جاتی ہے. جائے نماز سادہ رکھے. کوئی بھی چیز جو انسان کو غافل کرنے والی ہے اس سے دور رہے. ایک طریقہ ہے خشوع خضوع کے لیے. اور دوسرا طریقہ ہے جو اہل علم نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے اگر آپ کے پاس کشادگی ہے وقت کی، تو کوئی بھی چیز جو آپ کو توجہ ہٹانے کا ذریعہ بن رہی ہے پہلے اس کو نپٹا دیجئے. مثال کے طور پر کوئی آدمی فرض نماز میں تھا، بار بار کسی کا کال آ رہا ہے، آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ کو سنتیں پڑھنی ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ سنتیں پڑھنے سے پہلے اس آدمی کو کال کر کے بولے کہ میں نماز میں ہوں. کیونکہ آپ نماز میں کھڑے ہو گئے سنت میں، آپ کو تب بھی خیال آئے گا کہ کیوں بار بار کال کر رہا ہے. یا کوئی آدمی باہر سے گھر کے نیچے سے پکار رہا ہے آپ کو، اور آپ ابھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ابھی شروع نہیں کیا آپ نے، تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے جا کے اس سے بات کر لیں کہ میں ابھی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بعد میں ملوں گا آپ سے. کہ کہتے پہلے ہی سے آپ یہ احتیاط کرتے ہیں تو اس میں آپ کے خشوع خضوع کے بچنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ اس کا خیال کریں. اسی طرح اگر کسی کو فون کرنا ہے، جیسے کوئی خاتون ہے وہ اپنی والدہ سے بات کرنا چاہتی ہے، اس کے پاس وقت بھی ہے،
اب وہ نماز میں کھڑی ہو گئی تو اسے بار بار اس کی طرف توجہ جائے گی کہ وہ کیا بات کرے گی، کیسے بات کرے گی. پہلے آپ بات کر لیں اگر آپ کے پاس وقت ہو تو. یہ دو طریقے ہیں جو اہل علم نے نقل کی ہے. آگے ایک اہم مسئلہ ہے جو شیخ البانی نے رحمۃ اللہ نقل کیا ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں لا صلاۃ بحضرۃ طعام ولا وهو يدافعه الاغبثان. دو صورتوں میں نماز نہیں ہے، ایک بحضرت طعام، جب کھانا پروس دیا جائے، کھانا رکھ دیا جائے اس وقت نماز نہیں ہے، اور دوسرا جب انسان کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو، پیشاب استنجا کی ضرورت ہو، آپ نے کہا فلا صلاۃ، اس وقت نماز نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کہا اہل علم میں یہ بھی خشوع سے تعلق رکھنے والی چیز، اسی لیے انہوں نے خشوع خضوع کے مسائل میں نقل کیا ہے. ایک آدمی کو بھوک لگی ہے اور نماز میں کھڑا ہو گیا تو توجہ اس کی نہیں ہوگی نماز میں، اسی لیے شریعت نے کہا پہلے کھانا کھا لو. اس کی تفصیل کیا ہے؟ کیا بھوکا آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ اگر پڑھ لے تو کیا اس کی نماز صحیح ہے؟ 3 حالتیں ہیں اس کی. پہلی حالت یہ ہے کہ اسے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا تو وہ روزے دار ہے یا کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو پیٹ بھرا ہوا ہے، اس وقت کسی نے دسترخوان لگا دیا تو اس وقت آپ اس دسترخوان کو مت دیکھیے، آپ نماز پڑھ لیجئے کیونکہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. دوسری حالت یہ ہے کہ کوئی آدمی اتنا بھوکا ہو گیا ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں پڑے گا اگر نماز شروع کرے گا تو کہاں شروع ہو رہی کہاں ختم ہو رہی. ایسی صورت میں جائز نہیں ہے نماز پڑھنا، اتنا بھوکا ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ نشے میں جو ہوتا ہے، مثلا قرآن کہتا ہے نشے کی حالت میں نماز کو مت آؤ. پہلے کی بات ہے یہ جب شراب پوری طرح حرام نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اللہ کہتا ہے تمہیں معلوم ہی نہیں ہوگا تم کیا کہہ رہے ہو. اب یہ آدمی اتنا بھوکا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا پڑھے گا، نماز میں پوری توجہ اس کے کھانے کی طرف ہے. اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس وقت نماز نہیں ہوگی کیونکہ پڑھے گا بھی تو کوئی نہ کوئی رکن چھوڑ دے گا، ایک سجدہ چھوڑ دے گا، تشہد چھوڑ دے گا. جب آدمی پوری طرح سے بھوکا ہو، اس طرح سے کہ اسے اپنے اوپر کوئی ضبط نہیں ہے. 2 حالتیں ہو گئی. ایک حالت میں آپ کھانا چھوڑ کے نماز پڑھ لیجئے جب آپ کو ضرورت نہ ہو، دوسرا بہت شدید ضرورت ہے تب درست نہیں ہے نماز پڑھنا، اور تیسری حالت ایسی ہے کہ بھوک بھی ہے اور اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہو کر کے نماز ہی کو بھول جائیں. اس وقت کیا بہتر ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت اس کی تفصیل میں اہل علم نے ذکر کیا. اگر آدمی کو قابو ہے، کنٹرول ہے اتنا کہ وہ بھوکا تو ہے لیکن نماز پڑھنے کھڑا ہوگا تو اچھے سے نماز پڑھ کے جا کے وہ کھا سکتا ہے. خاص طور پر جماعت چل رہی ہو تو وہ جائے نماز پڑھ لے. لیکن اگر کسی کو خوف ہے کہ اس کی نماز میں خلل ہو سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ کھانا کھا کر کے بھی جا سکتا ہے. اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ وہ کھا رہے ہوتے تھے اور اقامت کی آواز ان کو آتی تھی لیکن وہ کھانا جاری رکھتے تھے اپنا. کب ہے یہ؟ جب درمیانی حالت ہو کہ آدمی کنٹرول بھی کر سکتا ہے لیکن پریشانی بھی اسے ہو سکتی ہے، اس وقت کھا کر کے ہی آئیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پہلی صورت میں آپ نماز پڑھ لیجئے، دوسری صورت میں نماز چھوڑ کر کے آپ پہلے کھا لیجئے، اور تیسری صورت میں آپ کے لیے جائز ہے، آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو آ کر کے پڑھ لیجئے، قابو ہے اگر تب بھی، اگر کھا لیتے وہ زیادہ بہتر ہے. یہ 3 حالتیں جو نقل کی اہل علم نے. اور آخری مسئلہ ہے وہ یہ اگر کسی کو پیشاب اور استنجا کی ضرورت ہو، اس میں بھی سیم یہی 3 حالتیں ہیں. اگر کسی آدمی کو پیشاب استنجا کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آ کر کے نماز پڑھ لے. دوسری اتنی شدید ضرورت ہے کہ اگر وہ کھڑا ہو گیا تو نماز میں کوئی توجہ نہیں ہوگی، اسے معلوم نہیں ہوگا کہاں رکوع ہے کہاں سجدہ ہے کیا تشہد ہے، تب درست نہیں ہے نماز پڑھنا اتنے شدید طریقے سے. اور تیسری حالت یہ ہے کہ وہ قابو بھی کر سکتا ہے اور خدشہ ہے کہ نماز خراب بھی ہو سکتی ہے، تب بہتر ہے کہ آپ جا کر کے قضاء حاجت سے فارغ ہو جائیں. جو نماز مل گئی وہ پڑھ لیجئے، جو چھوٹ گئی اسے اٹھ کر کے قضا کر لیجئے. تو یہ اہل علم نے نقل کیا اور اس کا مقصود بھی یہی ہے کہ نماز کے اندر آدمی کی توجہ برقرار رہے، خشوع خضوع رہے. اسی لیے احکامات میں تبدیلی کی گئی ہے، ورنہ اصل یہ ہے وقت ہو گیا آپ کو نماز پڑھ لینی ہے. لیکن ایسی حالتیں، بھوک کی حالت، قضاء حاجت کی حالت، اس میں انسان کا دل ادھر ادھر ہو جائے گا. اس لیے اسلام نے کہا کہ اس موقع پر آپ آسانی پر عمل کیجئے، قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے، کھانے سے فارغ ہو کر کے آپ نماز ادا کریں. انشاءاللہ اس میں زیادہ خشوع خضوع نماز میں ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.